بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ دوست احباب نے اس بات کی فکر کی کہ پرانے حاجیوں کو جوڑا جائے اور ان کے درمیان میں کچھ عمل سے متعلق بات کی جائے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے جو حاجیوں پر حج کرنے کا کرم فرمایا، یہ بندے کے خود کی بس کی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بھی ایسا نہیں گزرا جس کو حج کی توفیق ملی ہو۔ ایک بادشاہ بھی ایسا نہیں گزرا جس کو حج کی توفیق ملی ہو۔ پر ہم میں سے نہ جانے کتنے فقیر ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے متعدد دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے۔ معلوم ہوا یہ مال و دولت کی بنیادوں پر نہیں، اللہ کے فضل کی بنیادوں پر یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو جب اللہ پاک نے اپنے دربار میں ہمیں بلا لیا اور اپنے گھر کو دکھا دیا، وفاداری کا تقاضا اور نمک حلالی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم زندگی ایسی گزارتے جیسے اللہ تعالیٰ گزارنا پسند فرماتے ہیں۔ جب ہم نے اپنی نگاہوں کو کعبۃ اللہ سے مشرف کر لیا، اس کی زیارت سے مشرف کر لیا، تو اب وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان نگاہوں سے گناہوں کے مناظر کو نہ دیکھتے۔ جب ہم نے اپنے پیروں کو صفا اور مروہ کے درمیان تھکا لیا تو اس کی وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ قدم گناہوں کے راستوں میں نہ چلتے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو عرفہ، مینا اور مزدلفہ کے میدانوں میں اپنے آپ کو ٹھہرا لیا، وقوف کر لیا، تو اب اس وفاداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ہمیشہ سعادت مندی والے راستے پر کھڑے رہتے، قائم رہتے، مستقیم رہتے، اس سے نہ ہٹتے۔ لیکن نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور آئے دن ہم سے ایسے ایسے نئے گناہ کرواتا ہے جو پہلے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ بلکہ عاجز تو کہا کرتا ہے پہلے زمانے میں 80 سال کی عمر پانے والوں نے اپنی پوری زندگی میں وہ گناہ نہیں کیے جو ہم نے تھوڑی سی زندگی میں کر لیے۔ گناہ کی کون سی قسم ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہے؟ اور جو ابھی تک نہیں کر سکے وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان سے نفرت ہے، ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کا موقع نہیں ملا۔ اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر گزرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آئیے اس بات کی تجدید کریں کہ ہم اس توبہ کے عہد و پیمان کو پھر سے مضبوط کریں جو ہم نے کبھی عرفات میں کیے تھے، جو ہم نے مینا مزدلفہ میں کیے تھے جی۔ اور نفس و شیطان کے ساتھ پھر اس جذبے کو، اس کے ساتھ عداوت کے اس جذبے کو پھر سے ہم دہرائیں، جس جذبے کے ساتھ ہم نے شیطان کی رمی کی تھی۔ رمی کرتے وقت اس وقت ہم نے ارادہ اور عہد کیا تھا کہ پیارے اللہ، میں نے وقوف عرفہ کیا، وقوف مینا کیا، مزدلفہ کیا، رب کریم اب اس ملعون کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے،
میں نفرت کا اظہار کرتا ہوں اور اس کو رمی جمار کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ پیارے اللہ میں نے اس کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا اعلان کر دیا ہے، پیارے اللہ آپ اس کے ساتھ جنگ میں مجھے فتح یا فرمائیے۔ تو کبھی کبھی ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے اس بات کا مراقبہ کریں۔ مراقبہ صرف ایک ہی چیز کا نہیں ہوتا، مراقبے کی تو بہت ساری قسمیں ہیں۔ کہیں موت کا مراقبہ ہوتا ہے، کہیں نعمتوں کے استحضار کا مراقبہ ہوتا ہے، کہیں اللہ کے ذکر کا مراقبہ ہوتا ہے۔ مراقبہ یعنی گردن کو جھکا کر اپنے دل کی طرف توجہ کرنا اور اس بات کی فکر کرنا اور غور کرنا کہ میرا دل غافل ہے یا شاغل، غافل ہے یا ذاکر۔ اور پھر مراقبہ کے معنی گردن جھکا کے اس بات کا استحضار کرنا، ایک خاص موضوع کے اوپر تفکر و تدبر کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مراقبہ کرتے ہیں جو آنکھیں بند کرتے کے ساتھ ہی زمین کے خزانے ان کے سامنے کھل جاتے ہیں کہ کیا کیا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو تنہائی میں کبھی ہم پورا اس بات کا تصور جمائیں کہ پیارے اللہ ایک وہ دن تھا جس دن آپ نے مجھ سے میرے سلے ہوئے کپڑے اتروا کر اور 2 احرام کی چادروں میں مجھے لپٹنے کا موقع دیا تھا۔ پیارے اللہ وہ کتنی بڑی سعادت کی گھڑی تھی کہ میں 2 چادریں پہن کر آپ کے دربار کی طرف لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آپ کے دربار کی طرف گیا تھا۔ میرے پیارے اللہ وہ جو کیفیت مجھے آپ نے احرام کی حالت میں عطا فرمائی تھی، گویا ایک کفن تو وہ ہے جو روح نکلنے کے بعد آدمی کو پہنایا جاتا ہے، اور ایک کفن وہ ہے جو روح کے موجود ہوتے ہوئے بندہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر اوڑھتا ہے، اس کو احرام کہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ حقیقی کفن پہنائے جانے سے پہلے جو بندہ احرام پہنتا ہے اور احرام کے وقت جو سچی توبہ کر کے ایک کیفیت کے ساتھ آپ کے دربار کی طرف چلتا ہے، یا اللہ وہ کیفیت مجھے دائمی عطا فرما دیجیے۔ یہ چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پھر کبھی اس بات کا تصور کریں، استحضار کریں، میرے پیارے اللہ وہ کیا دن تھے جب آپ نے مجھے کعبۃ اللہ کا چکر لگوایا تھا۔ میرے پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد اب مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ وہ کیا لمحات تھے جب آپ نے مجھے زمزم پلایا تھا، یا اللہ زمزم پینے کے بعد اور مدینے کی کھجور کھانے کے بعد اب حرام چیزوں کے کھانے اور پینے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیجیے، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیجیے۔ پھر پیارے اللہ وہ کیا لمحے تھے، وہ کیا موقع تھا کہ جب آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان مجھے دوڑایا تھا۔ میرے پیارے اللہ میں صفا سے مروہ کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں میلین اخضرین کے درمیان دوڑا تھا، یا اللہ اس وقت میں ملعون دنیا سے بھاگ رہا تھا، آپ کی طرف آ رہا تھا۔ ہمیشہ مجھے آپ کی طرف لپکنے والا، دین کی طرف چلنے والا، عمل کی طرف دوڑنے والا بنائیے۔ پھر پیارے اللہ وہ کیا موقع تھا کہ جب آپ نے مجھے مینا بلایا تھا، اور مینا سے عرفہ، اور عرفہ سے پھر مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا بلایا تھا۔ میرے پیارے اللہ یہ 3 4 5 دن کی جو تگ و دو تھی وہ صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے تھی۔ کبھی تو میں آپ کو مینا میں ڈھونڈ رہا تھا، کبھی میں آپ کو عرفات کے میدان میں ڈھونڈ رہا تھا، کبھی مزدلفہ کی تاریک رات میں ڈھونڈ رہا تھا، اور کبھی میں نے رمی جمار کے پاس آپ کو تلاش کیا۔ میرے پیارے اللہ جو تلاش و جستجو میں نے 5 دن کی، یا اللہ وہ تلاش و جستجو میری زندگی کا شیوا بن جائے۔ پھر پیارے اللہ آپ کے دربار سے میں رخصت ہو کے مدینہ کی طرف گیا تھا، سارے گناہ عرفات کے میدان میں دھلوا کر، اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے وقت اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ سب سے زیادہ ناراض ہوتے اس بندے پر کہ تو ہوتا کون ہے میرے بارے میں یہ سوچنے والا، میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی؟ میں نے آج رحمت کا دریا بہایا تھا، جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو پیارے اللہ پھر میں روتے دھوتے مزدلفہ کی طرف چلا آیا تھا۔ پیارے اللہ مجھے وہاں آپ نے دھو تو دیا، پاک تو کر دیا، اس کے بعد پھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روحانی غسل کر کے محبوب کے دربار میں پہنچا تھا، محبوب کے دربار میں پہنچا تھا، اور وہاں جا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں نے اپنے آپ کو سب سے بڑا مجرم پایا تھا، اور حضور کے روزے کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ
میں محبوب کے دربار میں نے حاضری دی تھی اور یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلمے کا گواہ بنایا تھا. اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، محبوب کے سامنے اگر کوئی کافر و مشرک یہ آ کر کہتا تھا یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی یوں آ کے کہتا تھا، گواہی دیتا تھا، محبوب فرماتے تھے صح، آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا، اللہ آپ کی گواہی کو قبول فرمائے. اور محبوب اس کو مومن ہونے کا حکم لگاتے تھے کہ یہ مومن ہے. پیارے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس زمین کے اوپر سے نیچے تشریف لے گئے ہیں، باقی تو اپنے قبر اثر کے اندر حیات ہیں. جب صحابہ کرام حالت کفر میں جب ہوا کرتے تھے اور محبوب کے سامنے آ کر کلمہ پڑھتے تھے اور اس کو سنتے تھے، تو میں نے بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبر اثر کے سامنے پڑھا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں سنا ہوگا؟ وہ تو حی اپنے قبر کے اندر حیات ہیں. تو میں نے کلمہ پڑھا تھا. اے میرے پیارے پروردگار عالم، میرے پیارے اللہ، میں نے اپنے محبوب کو گواہ بنایا تھا اور میں نے آپ کو بھی تو گواہ بنایا تھا، میں نے آپ کو بھی گواہ بنایا تھا. پیارے اللہ، اس گواہی کا واسطہ اللہ، مجھے ایمان ملنے کے بعد اور آپ کی طرف سے ایمان دینے کے بعد یا اللہ ایمان کی نعمت سے محرومی سے بچا لیجیے، محرومی سے بچا لیجیے. تو کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کا مراقبہ کریں، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ان سب نعمتوں کا اور ان مواقع کا استحضار کریں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اٹھائیں اور اللہ سے بھیک مانگیں. جی پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کیفیت عطا فرماتا ہے. ادھر کیوں نہیں؟ یہاں مقررین سب ادھر کو بیٹھ کے بیان کرتے ہیں امام کی طرح، ایک ادھر بھی ہونی چاہیے اور ایک نہیں دو ہونی چاہیے، ایک اس پلر پہ ایک اس پلر پہ. اگر ایک بند ہو جائے تو دوسری تو چلتی ہوئی نظر آئے. میں نے اپنی مسجد میں 2 ادھر لگائیں 2 ادھر لگائے، اور 2 لگانے کی حکمت یہی ہے کہ سیل آگے پیچھے ہوتی ہیں تو ایک تو چلتی ہوئی نظر آئے. انتظامیہ کو سوچنا چاہیے اس بات، اس لیے کہ کئی مرتبہ ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو ادھر تو نہیں دیکھ سکتا آدمی، دیکھے گا تو ادھر ہی. ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. اس لیے کوئی بھی صاحب دل ارادہ کر لے کہ وہ گھڑی لگائیں گے، لیکن متولی صاحب کو ضرور کہہ دیں، ایسا نہ ہو کہ سب گھڑی لے کر آئے پھر ساری دیواروں پہ گھڑی لگ جائے، پھر بجائے اس مسجد کا نام رہے چانپا مسجد یا جھاپا مسجد کے گھڑی والی مسجد ہو گئے. خیر، تو یہ مضمون سمجھ میں آ رہا ہے دوستوں؟ اب سمجھیے آگے. جب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا اور وہاں کی نعمتوں سے اللہ رب العزت نے لطف اندوز کیا، دنیا کا کوئی بڑا اپنے گھر پہ اگر کسی دوست کو ملنے والے کو بلاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. جب مہمان واپس جاتا ہے تو دونوں ہاتھ ہدیوں اور تحفوں سے بھرے ہوتے ہیں اور جیب بھی خوشی سے بھری ہوئی ہوتی ہے. جی تو پیارے اللہ اپنے دربار میں بلا کر جو کائنات کا سب سے بڑا دربار ہے کہ اللہ پاک وہاں سے محروم بھیجتے ہیں، محروم بھی بھیجتے ہیں. یہ ہمارا اس حالت میں یہاں بیٹھنا جی اور اللہ کی باتوں کو سننا، یہ اسی توفیق کا نتیجہ تو ہے کہ اللہ پاک نے استقامت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوس تو نہیں ہونا چاہیے. ایک دیہاتی عربی بدو سے کسی نے پوچھا، پتہ بھی ہے قیامت کے دن حساب کتاب ہونے والا ہے، کہ کون لے گا؟ کہ اللہ کا رب کعبہ کی قسم، پھر تو بیڑا پار ہے. اگر اللہ حساب لیں گے تو پھر تو بیڑا پار ہے. کتنا بڑا اللہ کے ساتھ پر اعتماد تھا، کتنا بڑا حسن ظن تھا. تو ہم اپنے حسن ظن کو بڑھائیں اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی اپنے گناہوں کو بڑا نہ سمجھیں. اللہ کی رحمت بڑی، ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کی رحمت بڑی. ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کا انعام بڑا ہے، اللہ کا انعام بڑا ہے. تو رحمت خداوندی سے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو. ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی اگر توفیق مل رہی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ پہلے والا اللہ قبول ہو چکا. اس بات کی علامت ہے. ایک آدمی نے اپنے گھر پر دعوت کی
اور پھر دوبارہ بلایا، اس کا مطلب یہ کہ اس کو محبت ہے، تبھی تو دوبارہ بلایا۔ اب آئیے اس تمہید کے بعد، اس گفتگو کے بعد ہم اپنے اعمال کی فکر کریں اور جائزہ لیں۔ پورا اسلام جو ہے نا، پورا اسلام 5 شعبوں کے اندر ہے، منحصر ہے، 5 شعبے ہیں اسلام کے۔ ہم لوگ صرف اور صرف عبادات کو اسلام سمجھتے ہیں، صرف عبادات کو۔ یاد رکھنا، مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک، 8 پہر، 24 گھنٹے، 8 پہر، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 ایام، جی، ایک ایک لمحے بندے کی نگرانی کرتا ہے، اور بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کے احکام متوجہ ہوتے ہیں، ڈفرنٹ الگ الگ قسم کے۔ یہ ہے پورا دین۔ تو اس کو 5 شعبوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جس میں کپڑے نکال دینا مذہب ہے، بہت سے مذاہب ایسے ہیں جس میں خاص رنگ کے کپڑے پہن لینا مذہب ہے، بہت سے مذاہب ایسے ہیں جس میں چند اعمال، ریاضتیں اور ڈنڈوت اور مجاہدے کرنا یہ مذہب ہے۔ قربان جائیں، اسلام نے پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک پورا ایک سلیبس دیا ہے۔ اس سلیبس کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یہ 5 شعبوں میں یہ منحصر ہے۔ نمبر 1 شعبہ عقائد و عبادت، عقائد کا ہے۔ نمبر 1 شعبہ عقائد کا ہے۔ عقائد دل اور دماغ کسی ایک بات پر جم جائیں، دل اور دماغ کسی ایک بات پر جم جائیں۔ کس بات پر جم جائیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ اس میں سب سے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، ایک، اللہ کو ایک ماننا۔ اور کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا نہیں ہے جو اس چیز کو نہ سمجھ سکتا ہو۔ اللہ پاک نے ہر عقل مند کو یہ فہم عطا فرمائی ہے کہ بغیر نبی کے بھی وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کائنات کے چلانے والی کوئی چیز ہے۔ جب کوئی چیز اسباب کی دنیا میں، جی، اپنے بننے میں، اپنے وجود میں کسی نہ کسی دوسری چیز کے محتاج ہوتی ہیں، تو یہ پوری کائنات جو ہے کسی کی محتاج نہیں۔ اس کے اوپر سینکڑوں دلائل ہیں۔ تو سب سے بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک، نہ پونا، نہ آدھا، نہ سوا، نہ 1.5، نہ 1.25، نہ 2۔ اللہ ایک، اللہ واحد، اللہ احد، اللہ کو ایک ماننا۔ اور دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنا، نبی ماننا۔ اس کے بعد آپ کی نبوت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے کوئی کتنے عقل کے دنیا میں۔ عبادتوں کا جس وقت اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، اس موقع پر وہ عبادت ادا کریں محبتوں کے ساتھ، زور زبردستی اور بوجھ سمجھ کے نہیں۔ مثلا ہم نماز کی طرف اٹھیں محبتوں کے ساتھ، جی، سستی کے ساتھ نہیں، کاہلی کے ساتھ نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں، اللہ کے فریضہ سمجھ کر میرے پیارے اللہ نے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا ہے۔ حج کریں، عمرہ کریں شوق کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ۔ کئی مرتبہ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، اب حج سے 2-3 دن پہلے تھک کے چور ہو جاتے ہیں، سب سے معافیاں مانگنی ہوتی ہے، معاملات صاف کرنے ہوتے ہیں، سامان کی پیکنگ تیاری کرنی ہوتی ہے، جی۔ اب 2-3 دن پہلے سے تھکے ہارے ہیں، دعوتیں کھانی، تھک ہار کے چور ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے بمبئی کا سفر، بمبئی سے جدہ تک، جدہ سے مکہ مکرمہ تک، یہ ایک دم آدمی اس میں ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ اب جاتے کے ساتھ ہی دوست احباب کیا کہتے ہیں، چلیں عمرہ کر لیتے ہیں۔ تو بھئی یہ کوئی بوجھ ہے کہ اس کو اتار کے پھینکنا ہے؟ بدن ٹوٹا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ جلدی جلدی چکر لگائیں گے طواف کے، جلدی جلدی صفا مروہ کے درمیان دوڑیں گے۔ تو یہ جلدی جلدی کرنے کا تھوڑی ہے۔ یاد رکھیں، کسی کتاب میں، کسی فقہ کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر عمرہ کر لو ورنہ قضا ہو جائے گا، یا دن میں پہنچے تو کر لو ورنہ رات ہوگی تو قضا ہو جائے، ایسا کچھ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا عمرہ 3 دن کے بعد کیا تھا، حج کا۔ ایک صاحب نسبت اللہ کے ولی ان کے ساتھ میں تھا، اور وہ میرا بار بار امتحان لے رہے تھے اس بات کا۔ تو کہا آپ جوان ہیں، آپ کر لیجئے، میں تو بوڑھا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ کہ نہیں، آپ کے ساتھ کرنا۔
وہ آزما رہے تھے، آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ جیسا کریں گے، جیسا سکھائیں گے بتائیں گے ویسا کرنا، کہ نہیں آپ تو عالم ہو، کہ یہ چھوڑو عالم ہوں یا ظالم ہوں، آپ کے ساتھ آیا ہوں 3 دن کے بعد۔ اور پھر اس عمرے کی کیفیت اور لذت جہاں ذرا سا تصور کے آج تک محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم جاتے کے ساتھ ہی پہلے آرام کریں، کھائیں پیئیں، فریش ہو جائیں، اور پھر عظمتوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف جائیں، عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑے، عظمت اور محبتوں کے ساتھ اس کا دیدار کریں، خوب جی بھر کے اللہ سے مانگیں جی، پھر جھوم جھوم کے طواف کریں، سمجھ گئے؟ جی تو جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جی اس کو محبتوں سے کریں۔ زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھیں، بوجھ نہ سمجھیں کہ یار بڑی محنت سے پورے سال کما، اتنا بڑا اماؤنٹ نکالنا پڑا، نہیں نہیں، یہ جو نکالے گا اس کی برکت سے اللہ نہ جانے کتنا دیں گے۔ روزہ، اس کو فقر و فاقہ نہ سمجھیں، میرے رب کی یہی مرضی ہے۔ تو نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، قربان جائیں۔ اللہ رب العزت نے معاملات، لین دین، خرید و فروخت، اس کو بھی عبادت بنایا، یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ لہذا جو بندہ تجارت کر رہا ہے، مال کما رہا ہے، مال کی حفاظت کر رہا ہے، اور اگر اس پہ اٹیک ہو جائے، کوئی مار دے اس کو، جی تو فرمائے من قتل دون مالی فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے، ڈیفینس میں، دفاع میں، وہ شہید ہے۔ تو شہادت کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ معلوم ہوا مال جو شریعت کے احکام کے مطابق کمایا جاتا ہے، جی احکام کے مطابق بسایا جاتا ہے، بنایا تیار کیا جاتا ہے، اس مال کی حفاظت میں اگر جان چلی جائے تو شہادت کا مقام ملتا ہے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ خرید و فروخت اور لین دین اور بیچنے کو بھی اللہ پاک نے عبادت کا ایک شعبہ بنایا ہے۔ رزق حلال کمانا مستقل عبادت ہے، پھر مال کمانے کے بعد مال کی حفاظت کرنا، اور اس کی حفاظت میں اگر مارا جائے تو شہادت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معاملات کیسے ہوں؟ لین دین کس طرح کا ہو؟ ویسا ہو جیسے اللہ پاک نے اس کا حکم دیا۔ 1-2 مثالیں ذرا سبق کے طور پہ سناتا ہوں تاکہ سبق مضبوط ہو جائے۔ دیکھیے معاملات میں کئی مرتبہ ہم لوگ نئے نوٹ لیتے ہیں، گڈی والے نوٹ آتا ہے، کئی مرتبہ شادی بیاہوں میں لوگ نئے نوٹ استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ خیر، اب نوٹ بیچنے والا، خاص طور سے پھول کی مالا والا جو بیچتے ہیں، وہ ساتھ میں نوٹ کی گڈی بھی رکھتے ہیں، وہ بینک مینیجر سے بات کر کے ہر گڈی پہ 150 روپے دے کر لے آتے ہیں۔ اب آپ 10,000 نئے نوٹ لینا چاہتے ہیں، 10,000 پرانے نوٹ دے کر، تو وہ کہتے ہیں 10,500 آپ مجھے دیں تو میں آپ کو نئے نوٹ دوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10,000 نئے نوٹ اور 10,000 پرانے نوٹ شریعت کی نظر میں ایک ہے، اس کی مالیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب پرانے 10,500 دے کر 10,000 نئے خریدنا، یہ پرانے نئے تو کے مقابلے میں 10,000 ہو گئے، یہ جو 500 روپے اوپر کے ہیں یہ کیا، یہ کس کے مقابلے میں؟ یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور حرام اور سود کی نحوست کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر 1 پیسہ سود کا استعمال کرتا ہے تو وہ اتنا برا ہے، ایسا ہے جیسا اپنی سگی ماں کے ساتھ 40 دفعہ زنا کیا ہو کسی نے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے نوٹ تو ہمیں خریدنے ہیں، لیکن یہ سود کا معاملہ ہے، اس کے بغیر ملتے نہیں مارکیٹ میں، اب کیا کریں؟ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی پریشان حال نہیں چھوڑا، 4 راستے پہ کھڑا نہیں کر دیا بے سہارا، بلکہ رہبری کی۔ علماء نے، فقہاء نے اس کو سمجھایا کہ اگر آپ کو لینا ہے تو آپ 10,500 روپے کے بدلے 10,000 نئے نوٹ نہ لیں، بلکہ آپ نوٹ بیچنے والے سے کہیں کہ بھئی دیکھو مسئلہ اس طرح کا ہے، لہٰذا آپ ہمیں صرف گڈی نہ دیں، اگر 500 اوپر سے لینے ہیں، اس کے ساتھ میں کوئی عطر کی شیشی، کوئی پھول کی مالا، ماچس کی ڈبی، چابی کا کیچن، یہ تسبیح، کوئی بھی اس کے ساتھ میں یہ 2 چیزیں جمع کر، اور پھر آپ یہ کہو کہ بھئی 10,500 روپے میں یہ پورا پیکیج میں آپ کو دے رہا ہوں، تو 10,000 پرانے نوٹ نئے نوٹ کے مقابلے میں سمجھے جائیں گے، اور اوپر کی جو چیز ہے اس کی یہ قیمت 500 روپے سمجھی جائے گی۔ اب یہ جائز ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری مثال، جو باغات ہوتے ہیں، باغ، جب ان پہ پھول آتا ہے، مالک بوڑھا ہے،
وہ کسی مالی کو، باغ کا کاروبار کرنے والے کو بیچ دیتا ہے، فصل بیچ دیتا ہے، اور کہتا ہے بھائی یہ آم کا باغ ہے اور اس میں اتنے پھل لگتے ہیں، اتنے پودے ہیں، اتنا نفع ہوتا ہے، تو میں 1,00,000 روپے میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی پھول آیا، پھل نہیں آیا۔ جب پھل کا وجود نہیں ہے، جب پھل کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کی خرید و فروخت کیسی؟ اب یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو پھر اس کو جائز کیسے کریں؟ اس لیے کہ بوڑھا مالک جو ہے پھول آتے کے ساتھ ہی وہ دیتا ہے، اس لیے کہ پھول آتے کے ساتھ ہی جو اس کو رکھے گا وہ درختوں کے ارد گرد گڑھا کھودے گا، اس میں پانی ڈالے گا، اس میں کھاد ڈالے گا، اس کی خدمت کرے گا، تبھی تو فروٹ اچھا آئے گا اس پر۔ یہ کام تو وہی کر سکتا ہے نا جس کو نفع کمانا ہے اس سے آگے۔ یہ بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، بڑھیا جو اس کے باغ کی مالک ہے، وہ تھوڑی یہ سب کرے گی، اور وہ اسی وقت بیچے گی جب اس پہ پھول آتا ہے۔ پھل کے زمانے میں اس لیے کہ پھل آنے سے پہلے تو خدمت کرنی ہے، وہ خدمت کون کرے گا؟ وہ وہی کرے گا جو اس کا پھل لے گا۔ تو شریعت نے اس کا راستہ کھولا کہ آپ پھلوں کی بے نہ کریں، لین دین نہ کریں، بلکہ باغ کی پوری زمین کا معاملہ کریں۔ بھئی یہ زمین 1,00,000 روپے پہ میں آپ سے لے رہا ہوں، اب اس میں جو کچھ مفادات ہوں گے وہ میرے ہوں گے۔ مثلا اس میں ہرا دھنیا اگاؤں گا، پودینہ اگاؤں گا، جی، اس میں کچھ سبزی اگاؤں گا، اس میں کچھ مرغیاں پالوں گا، اس میں اپنے دوست احباب کی پارٹی دوں گا۔ یہ میں 1,00,000 روپے پہ یہ زمین آپ کو 3 مہینے 4 مہینے کے لیے آپ سے لے رہا ہوں۔ اب یہ معاملہ صحیح ہو گیا۔ تو دیکھو یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ تو معاملات بھی عبادت کا، اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ خرید و فروخت کیسے کرنا، سونے کو کیسے خریدنا اور بیچنا ہے، کرائے پہ مکان زمین دینی ہے لینی ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ تو عقائد، عبادات، معاملات، تو ان کو ہم سمجھیں۔ جب بھی کوئی کسی سے کے ساتھ ڈیل کرے تو کہا بھی دیکھو ڈن کل کرتے ہیں، اس لیے کہ مجھے اپنے مفتی صاحب سے، اپنے دھرم گرو سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ حرام اور ناجائز تو نہیں ہو رہا۔ وہ اگر اوکے کہہ دیں تو پھر اوکے، یہ اس میں کچھ چینجز کرنا ہوگا تو پھر میں آپ کو ساتھ دوبارہ بیٹھ کے میٹنگ کروں گا، اس کے بعد اس چینجز کیے ہوئے معاملے پر ہم معاملہ کریں، چینج کیے ہوئے معاملے پر معاملہ کریں۔ تو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ چوتھا ہے معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو۔ ہم بلڈنگ میں رہیں تو کیسے رہیں؟ اپارٹمنٹ ہوتے ہیں، فلیٹ سسٹم ہوتا ہے۔ اب یہ فلیٹ سسٹم ایسا عجیب ہے جی، جو بندہ فلیٹ میں رہتا ہے نہ زمین اس کی نہ آسمان اس کا۔ یہ ایسا مکان ہوتا ہے اس میں نہ زمین اس کی نہ آسمان نہ چھت اس کی۔ اب یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا نیچے والوں کو تکلیف ہو، اور اوپر والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو تکلیف ہو۔ ایسی کیسی پابند زندگی ہوتی ہے۔ بہرحال تو اصول تو پابندی کا ہے، لیکن حال یہ ہے ہمارا کہ ہم رات کو مثال کے طور پر جاب فار ہوم کرتے ہیں، گھر سے کام کرتے ہیں امریکہ والوں۔ اب ہم رات کو جاگ رہے ہیں، جب جاگ رہے ہیں تو ہم واشنگ مشین چلا دیتے ہیں، وہ بھی چلتی رہے گی، کمپیوٹر پہ کام بھی چلتا رہے گا، جب وہ بیپ دے گی جا کے اس کو پھر چینج کریں گے۔ اب مشین چل رہی ہے، لیکن مشین کی جو گھمیر ہے، اس کی جو گونج ہے، وہ تو نیچے والوں کو بھی آ رہی ہے نا۔ اب ان کو نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، ہم سوچ رہے میں اپنے گھر میں کچھ بھی کروں، یہ نہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسی طرح ہمارے بچے دیر تک جاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، نیچے والوں کو آواز آتی ہے، ان کو جلدی اٹھ کے کہیں جانا ہوتا ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم گاڑی پارک اس طرح سے کریں کہ کوئی ایمبولینس جانے والی ایمرجنسی میں تو اس کو ڈسٹرب نہ ہو۔ اب ہم مسجدوں کے بعد جوتے چپل نکالتے ہیں جی، ہر آدمی اپنے جوتوں کو افضل سمجھتا ہے اور دوسروں کو دائیں اور بائیں پھینک دیتا ہے، غلط بات ہے۔ یہ کئی مرتبہ جوتے چپلوں کے اوپر ہم جوتے چپل کرتے ہوئے آگے پہنچتے ہیں جی۔ سوچو ذرا، کیا پتا جن جوتوں چپلوں کے اوپر ہم اس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں، کیا پتا وہ کسی اللہ کے ولی کے جوتے چپل، کسی اللہ کے ولی کے نہ ہو تو عام مومن کے تو ہیں نا۔ اگر وہ اس حالت میں ہمیں دیکھ لے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ کئی مرتبہ ہمارے جوتے کے تلوے میں نجاست لگی ہوتی ہے، اب وہ جب اوپر رکھ کر آ رہا ہے اس کے تو اس حصے پہ رکھے گئے نا جس کو وہ پہننے والا ہے، تو ناپاک ہوا۔ تو یہ معاشرت ہے، ہم اپنی معاشرت کو اچھا بنائیں، ہم پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہم جس دکان کے دائیں بائیں رہتے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کی ہم ہیلپ کریں۔ ان کا اگر کسٹمر کوئی آ رہا ہے جی اور وہ کوئی گاڑی ایسا لے رہا ہے، کوئی بات، میرے پڑوسی کے ہیں،
میرے پڑوسی کسٹمر کو ان کو بتا دے ذرا اس طرح سے کر لیں اور نظر رکھنا اگر کوئی ایسا آئے گا تو پھر ذرا آگے پیچھے آپ کو کرنا ہوگا. لیکن کئی مرتبہ اس بارے میں دو دکان والے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. اس کی گاڑی اس کے یہاں جو کسٹمر آئے گا میرے یہاں گاڑی نہیں کھڑی کرنے دیں. اس کے یہاں کیسے چلے گا, کیسے کام چلے گا, کیسے برکت آئے گی؟ تو یہ چوتھا شعبہ معاشرت کا ہے. اسی طرح شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے, ماں باپ کے ساتھ بچہ کیسے رہے, پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے, رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کے برتاؤ کریں, یہ معاشرت ہے. اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق کا. اخلاق کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے. اس دل کے اندر عداوت نہ ہو, دشمنی نہ ہو, حسد اور جیلسی نہ ہو, جی انتقام کا جذبہ نہ ہو, بلکہ اس کے اندر ہمدردی ہو, محبت ہو, جی شفقت ہو, رافت ہو. یہ سب چیزیں ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. تو رذائل اس کے اندر سے نکل جائیں اور فضائل اس کے اندر پیدا ہو. رذائل اس کے اندر سے نکلیں اور فضائل اس کے اندر پیدا ہو, اس بات کی کوشش کی جائے. تو یہ 5 شعبے ہوئے. نمبر 1 عقائد, دوسرا عبادات, تیسرا معاملات, چوتھا معاشرت, پانچواں اخلاق. یہ 5 شعبوں پر مشتمل دین ہے. حج کے اندر اکثریت آ جاتی ہے. سفر حج کے اندر ان 5 شعبوں کی اچھی طرح مشق ہوتی ہے اور 5 شعبوں کو وہ سمجھنا اور سیکھنا ہوتا ہے, بلکہ اس کا ریہرسل بھی ہو جاتا ہے. ان 5 شعبوں میں سب سے اہم اور بنیادی شعبہ ہے عقائد کا. عقائد کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے ہندسوں کے اندر ڈیجٹس کے اندر ایک کی حیثیت ہے, اکائی کی. ایکڑا حکم اکائی. جب ایک اکائی لکھی تو اس کی بائیں طرف کیا لکھتے ہیں؟ 0. کتنا بنا؟ 10. پھر 1 0 بڑھا دو 100. پھر 1 0 بڑھا دو 7. پھر 1 0 بڑھا دو, پھر 1 0 بڑھا دو 1 لاکھ. جی 0 بڑھتی گئی اور ڈیجٹ کی قیمت بڑھتی گئی, اکائی کی قیمت بڑھتی گئی. اچھا شروع سے اکائی مٹا دو, کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں. اب چاہے جتنی صفریں بڑھائیں ان صفروں کا کچھ ملنے والا نہیں, 0 0 ہے. عقائد کی جگہ اکائی کی ہے. اگر عقائد ہوں گے تو نماز کی قیمت لگے گی, تو روزے کی قیمت لگے گی, تو حج کی قیمت لگے گی, تو زکوٰۃ کی قیمت لگے گی. اگر عقائد صحیح ہوں گے تو کوئی کافر مشرک حج کرے معتبر نہیں, کوئی کافر مشرک 30 دن کے 60 دن کے روزے رکھے معتبر نہیں, کوئی کافر مشرک زکوٰۃ صدقہ دے اسلامی اصول کے مطابق معتبر نہیں. اس لیے کہ عقائد کی اکائی نہیں ہے. صفر تو لگ رہی ہیں بہت ساری, لیکن عقائد کی اکائی غائب ہے. لہذا اگر عقائد مضبوط ہے, اس کی اکائی مضبوط ہے, اسی پر اللہ پاک نے جنت کے فیصلے کیے. بلکہ یہ عاجز تو یہاں تک کہتا ہے اگر عقائد کی اکائی ہماری مضبوط ہے پھر کسی شعبے پہ عمل نہیں کیا, نہ نماز پڑھی ایک وقت کی, نہ ایک دن کا روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ ایک پیسے کی زکوٰۃ دی, خدا کی قسم اپنی سزا بھگتنے کے بعد مرکٹ کے جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بنے گا, چاہے تو سب سے آخری جنتی کیوں نہ ہو, اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت پائے گا. اور اگر عقائد گڑبڑ ہیں, عقائد میں کفر و شرک ہے, پھر چاہے تو مکہ مکرمہ میں ہی گھر بنا لے, روزانہ عمرہ کرے, ہر سال حج کرے, اور بیگ بھر بھر کے تھیلے بھر بھر کے حرم کے طواف کرنے والے اور عبادت کرنے والوں پر سخاوت کرے, لٹائے, چاہے جو کچھ کرے, جنت تو دور کی بات ہے, جنت کی ہوا تک نہیں لگے گی, جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. اس لیے کہ عقائد, تو ہم عقائد کی اہمیت کو سمجھیں کہ عقائد کتنے. اس لیے صبح شام روزانہ کلمہ پڑھ کر ہم اپنی زندگی کی ابتدا کریں. استغفار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ اتنا اہم ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت فرمائی. اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی, اتق اللہ حیث ما کنت. اے معاذ, تقوی اختیار کرنا جہاں کہیں بھی ہو, جس حال میں بھی ہو. کیا مطلب؟ جہاں کہیں بھی ہو, جس حال میں بھی ہو, حیث ما کنت, یعنی کچھ جگہیں تو ایسی ہیں وہاں بندہ متقی بن کے دکھاتا ہے,
مجمع میں بیٹھا ہے جی، اب وہ بالکل درست سست بن تاکہ سب لوگ بزرگ کہیں کوئی گناہ نہیں کر رہا، تقوی کے ساتھ سب لوگ نیک سمجھیں یہ جلوت کا پارسا ہے، یہ جلوت کا متقی ہے جی۔ اسی طرح استاد اور شیخ کے سامنے بیٹھا ہے تو نہ دل میں گناہ کا کوئی خیال ہے کہ کہیں عکس نہ پڑ جائے ان کے قلب پر، نہ کوئی پلاننگ ہے نہ کچھ ہے، تو یہ تو موقع موقع سے متقی ہوا۔ ماں باپ کے سامنے بیٹھا ہے تو وہاں تو اندر کا ضمیر کنٹرول میں رہتا ہے، گناہ کا خواب و خیال نہیں آتا ماں کے سامنے بیٹھ کر، باپ کے سامنے بیٹھ کر۔ لیکن یہ دو تین جگہیں تو ایسی ہیں جہاں آدمی یا حرم شریف میں جائے یا مسجد میں جائے یا قبرستان میں جائے تو آدمی گناہ کی پلاننگ نہیں کرتا، تو کچھ جگہیں اور کچھ مواقع تو ایسے ہیں وہاں بندہ متقی ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ لیکن کمال تو یہ ہے کہ ہر جگہ تقوی اختیار کرے، چاہے بازار میں ہو، چاہے گلی کوچے میں ہو، چاہے حرم میں ہو، چاہے گھر میں ہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت۔ اور پھر دوسری نصیحت یہ فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ برائی کرنا نہیں ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو مایوس ہونا نہیں ہے، فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کر لیں، وہ نیکی اس گناہ کو مٹانے کا باعث بنتی ہے۔ اب کیا نیکی کرے؟ کلمہ پڑھ لے، توبہ استغفار کر لے، 2-5 روپے صدقہ نکال دے، موقع ہے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے۔ اب اس میں نے بتایا کلمہ پڑھ، جب کلمے سے بندہ کفر میں سے نکل کر ایمان میں داخل ہوتا ہے اور کلمہ پڑھنے سے کفر جیسا گناہ معاف ہو جاتا ہے، شرک جیسا گناہ معاف ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے سچے دل سے، تو یہ تو گناہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے، تو یہ کلمے سے کیوں معاف نہیں ہوں گے؟ تو کلمے کی اہمیت کو سمجھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ان جملوں کو نو کی زبان بنا لیں۔ پھر تیسری چیز فرمائی وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حسن اخلاق میں کئی چیزیں آتی ہیں، حسن اخلاق میں ایک چیز ہے خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنا۔ بہت سے لوگ ہر وقت ایسے منہ بنا کے رہتے ہیں، کئی مرتبہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہوگا، اس کو کیسے مناتا ہوگا، ہر وقت بالکل جیسے کڑوی دوائی پی ہو یا کوئی کمانڈر ٹائپ ہو۔ نہیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، طلاقت وجہ کے ساتھ جی، خندہ پیشانی کے ساتھ آدمی رہے۔ نیز اپنی طرف سے کچھ بندہ خرچ کرے، اور خرچ صرف خرچ کرنا، پیسے ہی خرچ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی مساعی، اپنی کوششوں کو صرف کرے۔ مثال کے طور پہ آپ بس میں بیٹھے، اگر تھوڑے سے سکڑ جائیں دوسرے بھائی ذرا تھوڑا، بیچارے انکل ہیں کھڑے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو بھی جگہ دے دیتے ہیں، تو دیکھو ہم نے اپنی مساعی کو خرچ کیا، کوشش کو، پیسہ اس میں ایک نہیں گیا، لیکن اس حسن اخلاق سے معلوم ہے کیا ہوا؟ جو بندہ ہم جیسے جو بہو دستار والوں کا جو ہے دشمن تھا، نفرت رکھتا تھا، اس اللہ تعالیٰ اس حسن اخلاق کی برکت سے زندگی بھر کے لیے اس کے دل سے نفرت نکال دی۔ یا کبھی ہمارے ساتھ کوئی مس بیہیو کرتا ہوگا، سینہ تان کا یہی صفر بن جائے گا، کیا بات، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ یہ حسن اخلاق نہیں، حسن اخلاق میں بہت کچھ آتا ہے۔ راہ چلتا ہوا کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس کو آپ لفٹ دے دیں، گاڑی پہ بٹھا لیں، یا اس کے لیے آپ رکشے کا انتظام کر دیں، گرمی کا موسم ہے لپک کے آپ پانی کی بوتل پہنچا دیں جی، بہت ساری خدمت ہے۔ ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں، بچپن میں جب میں فلاح ادارے میں پڑھتا تھا تو میں اپنے بزرگوں سے، اپنے استادوں سے ایک اخلاق میں سے یہ بات سیکھی تھی۔ جب میں اپنے وطن جاتا ضلع میرٹھ میں، تو بستی میں بس سے جب اترتا تو رکشہ کر کے جانا ہوتا تھا، تقریباً 1 کلومیٹر کا مسافت تھی۔ اس زمانے میں رکشے والے کئی مرتبہ 10 روپئے کم و بیش مانگتے تھے، سائیکل رکشہ والے۔ ان سے پوچھتا بھائی مسجد جانا ہے تو کیا لوگے؟ کہ جی 10 روپئے میں، کچھ کم کرو، کہ جی آپ 8 دے دینا، ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ اب جب میں وہاں پہنچتا پھر ان سے کہتے بھائی کتنا طے ہوا تھا ہمارا؟ کہ جی 8 روپئے، یہ لو 8۔ بہت اچھا۔ وہ کئی مرتبہ غیر مسلم ہوتا، اس کو چومتا، رکھ لیتا، ٹھہرو، پھر دوسری جیب میں سے 5 روپئے نکالتا، دیکھو یہ تو معاملہ تھا میرا آپ کا، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، گفٹ ہے، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ، بچوں کے لیے کوئی میٹھی چیز لے کے جانا۔ کئی مرتبہ اس مزدور، اس غریب آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں،
اب یہاں ایک معاملہ ذرا سمجھنے کا ہے. آپ سوچیں گے کہ جب آپ اتنے سخی بندے تھے، اس کو 5 روپے الگ سے دیے، تو 10 میں سے 8 کیوں کروائے؟ وہ معاملہ تھا، اس سے گراہکی خراب نہیں ہوتی. معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو جی مسجد چلنا ہے بیٹھ، اور وہاں جا کے 15 روپے اس کو دے کے جاتا. لیکن جب جب وہ میری جیسے ہم شکل کو دیکھتا، اس سے زیادہ کی امید رکھتا، طے نہیں کرتا. اب ہر آدمی تو صلاح الدین نہیں ہوتا نا. کیا پتا دوسرا کہ جب چلتا ہے تو 5 روپے دے گا، جی جناب یہ 5 روپے دے رہے، 10 ہوتے ہیں. کہا کچھ نہیں، جاؤ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کہ فری کہتے ہیں پیسے، تو لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کو کہتے ہیں گھراکی خراب. ایسا نہیں، معاملہ طے کرو پہلے. آپ نے کسی کانٹریکٹ اپنے یہاں کوئی کام دیا ہے، پلاسٹر کا، پی او پی کا، فور سیلنگ کا، بجلی کا، آپ اس سے معاملہ کریں، بھائی کتنا ہوگا ٹوٹل، اب بتاؤ کہ جی میں 10,000 لوں. نہیں یار کچھ کم کرو. اچھا آپ 8,000 دے دیں، ٹھیک ہے بات، بہت اچھا. جس دن معاملہ پورا ہو، 8,000 اس کے ٹیبل پہ رکھیں، جی چائے پلائیں، حسن اخلاق سے بھیجیں کہ دیکھو بھائی یہ 1,000 روپے آپ کے بچوں کے لیے. جی یہ ہے حسن اخلاق. جھکتا ہوا تولو معاملہ. تو ہم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. یہ حسن اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے ہمارے بارے میں ہمیں کوئی دوسری مخلوق سمجھا جانے لگا. یہ مخلوق ہی الگ ہے. دوستو ہم ان چیزوں کو سیکھیں. اور حج کے اندر ان سب چیزوں کی بہت بہترین تربیت ہوتی ہے، بہت بہترین تربیت ہوتی ہے. اس میں جو اندر تیار ہوتا ہے نا آدمی، 5 آدمی 4 آدمی کمرے سے چلے عمرے کے لیے. اب عام طور پہ کہ بڈھا ہے نا گلے پڑے گا، چپ چاپ نکل لو، وہ سوئے تو اپنے چلتے ہیں. اب دیکھیے وہاں اس دربار میں حالانکہ وہ بڈھا گیا تھا آپ کے بھروسے پر، جی فارم آپ کے بھروسے پر بھرا تھا، ٹور میں آپ کے کہ یہ نوجوان ہے نا میرے صاحب بنے گا، اور یہ نوجوان کیا کرے، اس کو سونے تو اپنے عمرہ کر کے آتے ہیں. اور جب آئیں گے عمرہ کر کے کہے گا ارے تمہیں تو سونے سے ہی فرصت نہیں، تم تو عمرہ تھوڑی کرنا ہے، تم تو سونے آئے ہو. اس کا دل ٹوٹے گا. اب وہ جائے گا، بتائیے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیارے اللہ یہ کمزور ہیں، اس کمزور کی خدمت کی وجہ سے آپ میرا عمرہ قبول فرما لیں، اس لیے میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں. کمزوروں کا ہم سہارا بنے. جی اب ان کمزوروں کے جب ہم سہارا بنیں گے تو وہ اپنے لیے دعا کم کریں گے، ہمارے لیے زیادہ کریں گے. پیارے اللہ جو نوجوان مجھے ایسی بھیڑ کی جگہ پہ ایسا سنبھال کے لے کے جا رہا ہے، اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، مجھے سب بتا رہے ہیں، میرے پیارے اللہ اسے کبھی محروم نہ کیجیے. تو ان کی دعاؤں سے ہمارے کام بنیں گے. تو معاملہ چال بازی کا نہیں، راست بازی کا ہونا چاہیے. اسی طرح اب کمرے سے وضو کر کے نکلے، حرم شریف میں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، جاؤ کر کے آؤ. اب وہ کافی دیر میں وہاں سے آئے کیونکہ لائن لگی ہوئی تھی، استنجا بھی کیا انہوں نے، لائن لگی تھی. وہ آئے، دوسرا کہ چلو میں بھی کر کے آتا ہوں. اب یہ جو امیر ہے جو سب کو لے کے جا رہا ہے، اس پہ ایک رنگ آتا ہے، ایک جاتا ہے، ایک تیش آتا ہے اور جاتا ہے. کیوں؟ آدھا گھنٹہ اس نے ضائع کیا، اب آدھا گھنٹہ یہ ضائع کرے. جب وہ آئے تو تیسرے نے کہا کہ میں بھی فارغ ہی ہو جاؤں، اب تک تو تھا لیکن ان کے انتظار میں میرا وضو بھی خطا ہو گیا. یہ تربیت ہوتی ہے. یہاں جو آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے، سبحان اللہ، پھر اللہ پاک فیصلے فرماتے ہیں اس میرے بندے میں سہن سکتی ہے، اس میرے بندے میں صبر ہے، اس میرے بندے میں استقامت ہے. اللہ فیصلہ کرتے ہیں اس سے امت کے ایسے ایسے کام لیے جائیں گے. وہاں تربیت ہوتی ہے. تو وہاں تربیت، تو اس کا پورا خیال رکھیں. ہم حسن اخلاق کے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 نصیحتیں فرما رہے ہیں، کیا کہ ایک تو اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی اختیار کرو جہاں کہیں بھی ہو، ایک جیسے رہو. ایسے نہیں جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی، ایسے نہیں، ایک جیسے رہے. دوسرا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، کرنا نہیں ہے، گناہ کیا نہیں کرتے، گناہ ہو جاتے ہیں. جب ہو جاتے ہیں تو پھر مایوس نہیں ہوا کرتے بلکہ توبہ کر لیا کرتے ہیں. جیسے کپڑے میلے کیا نہیں کرتے، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، جب ہو جاتے ہیں تو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں. تو وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. آج یہ اخلاق جس کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا کو فتح کرنا تھا، یہ آج اخلاق ہمارے بہت گڑبڑا گئے. ہم اپنے اخلاق کو بہت اچھا کریں. پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق، حالت سفر میں مسافروں کے ساتھ حسن اخلاق، کمزوروں کے ساتھ حسن اخلاق. کمزوروں کے ساتھ. ایک مرتبہ راجدھانی ٹرین سے، یا پتہ نہیں یہاں کا واقعہ کہاں تھا، میں دروازے پہ کھڑا تھا، ایک عورت تھی، اس کی گود میں بچہ،
اس کا ایک بیگ، 2-3 بیگ اور. میں نے کہا بہن آپ فکر نہ کریں، میں ان کو اتاروں گا. اس نے شکریہ ادا. اور جب مجھے لینے کے لیے کئی افراد وہاں اسٹیشن پہ کھڑے تھے اور میں نے اٹھا کے ان کا سامان رکھا، تو اس نے سوچا لو یہ تو میں نے کوئی بہت بڑا پاپ کر لیا کہ اتنے بڑے آدمی سے میں نے، اس نے جو سمجھا ہوگا. لیکن اب زندگی بھر اس کو یاد تو رہے گا کہ جن لوگوں کو ہم برا کہتے ہیں ان کے تو گرو ایسے ہوتے ہیں. ان کے سامان اٹھانے والے تو نہ جانے کتنے ان کے چیلے کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس نے میرا سامان اٹھا کے دیا تھا. تو اس میں گیا کیا، خرچ کیا ہوا؟ اللہ نے جوانی دی، صحت دی، اتنا تو ہم کام کر ہی سکتے ہیں. لیکن اتنے سے کرنے پر اس کے اثرات کہاں تک مرتب ہوں گے اس کا ہم اندازہ نہیں کرتے. اس لیے اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. یہ چند گزارشات تھیں، یہ پرانے حاجیوں کے جوڑ کے عنوان پر کی. اب میں جس وقت یہاں بیٹھ رہا تھا اس وقت مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں منتظم سے یہ بھی کہوں، اب جو پرانے دلہے ہیں نا، پرانے شادی شدہ، ان کو بھی جمع کرو، بڈھوں کو جمع کرو. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ ایک مرتبہ ترکے سے تشریف لائے تو میری رہائش پر بھی آئے، اور انہوں نے جائے وقوع اور سب دیکھنے کے بعد فرمانے لگے کہ میں انڈونیشیا ملیشیا گیا تھا ایک مرتبہ، تو وہاں ایک بہت عالی شان بڑی مسجد ہے، کھلا میدان ہے. تو وہاں ان کے یہاں ہر 15 دن مہینے میں ایک جوڑ ہوتا ہے. مثلا جن کا نکاح ہونے والا ہے 3 دن کے اندر، وہ سب جمع ہو جائے، ان سے کچھ بات کرنا. جن کی منگنی ہوئی ہے اور ابھی نکاح میں دیر ہے وہ آ جائیں، ان کا جوڑ ہے. پھر جن کا نکاح ہو چکا ہے 1 مہینہ گزر گیا، اب ان کا جوڑ ہے، کیونکہ 1 مہینے کے بعد کچھ پرابلم کریٹ ہونے شروع ہوتے ہیں، ان کو سولوشن ہے. پھر جن کا نکاح ہو چکا ہے، ایک بچہ بھی ہو چکا، ان کا جوڑ. ترتیب ہوتی، کیونکہ ہر مرحلے پر کچھ نہ کچھ مراحل ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح کے، تو جیسے حاجیوں کا جوڑ کیا ایسے ہی دلہوں کا جوڑ. بھائی جن کا 1 مہینے پہلے یا 3 مہینے کے اندر نکاح ہوا ہے ان کا جوڑ ہے، ذرا کچھ ان سے بات کرنی ہے. یہ جن کے ہونے والے ہیں ان کا جوڑ، یہ بہت ضروری ہو گیا ہے. ایک نوجوان طالب علم کا میرے پاس فون آیا اور کہا حضرت بہت ضروری بات کرنی ہے. کریں؟ تو وہ یہ کہ میرا نکاح ہو گیا اور رخصتی کو 2 سال باقی، اب میری بیوی کے ساتھ ایسی انبن ہو گئی ہے، نہ تو میرا فون سنتی ہے بلکہ طلاق مانگ رہی ہے. میں نے کہا بات کیا ہوئی؟ تو کہا میں اس سے بات کرتا تھا، میں نے ایک کوئی مطالبہ اس سے کیا، اب اس نے میرا مطالبہ مانا نہیں، تو میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا. اب وہ اتنی سخت خفا ہو گئی ہے کہ جس کے ساتھ ابھی 1 رات نہیں گزری وہ ابھی سے مجھے یہ دھمکی دے رہا ہے، تو بعد میں جب میں اس کے گھر چلے جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا. مجھے نہیں رہنا ایسے بے اعتماد شخص کے ساتھ. پھر میں نے اس بچے کو ایک بات کہی، اور میں نکاح سے پہلے کے جو بیان ہوتا ہے اس میں خاص طور سے بات کہتا ہوں. بھائی جب نکاح ہو چکا، رخصتی باقی ہے، تو نکاح کے بعد تو سب کچھ کرنا جائز ہے، فون پہ بات کرنا بھی جائز ہے، دیکھنا بھی جائز ہے، سب کچھ جائز ہے. لیکن جب گھر والوں نے کسی خاص وجہ سے مکان کی تیاری نہیں ہوئی، کمرہ تیار نہیں ہوا، فرنیچر تیار نہیں ہوا، یا وہ کسی محسن کے کسی پردیس سے آنے کا انتظار کر رہا ہے، اس موقع پہ وہ کرے گا، کچھ بھی جو بھی وجہ ہو، جب اس نے اس کو لیٹ کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب آپ فون پہ بات بھی نہ کریں اور ملاقات کی کوشش بھی نہ کریں. اس کی حکمت یہ ہے کہ جو پہلے دن پہلی شب میں جو ملاقات کی برکت اور لذت ہوتی ہے پھر وہ سب گڑبڑا جاتی ہے. جب تم لڑ کے اور فون پہ سب کچھ دیکھ کے نئے پرانے ہو جاؤ گے تو پھر اس وقت کیا بگاڑو گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر اس وقت کیا کرو گے؟ اس لیے بالکل گفتگو نہ کریں. اب کئی مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ فون کے اوپر ہی کپڑے اتار جاتے ہیں، فون کے اوپر ہی ویڈیو کال بند دروازے کر کے کپڑے اتر جاتے ہیں دونوں کے. اب رخصتی سے پہلے سوچتا ہے کہ یار وہ جو میں فون پہ دیکھتا ہوں وہ اس سے اچھی ہے، یہ تو بیکار ہے. تو اہمیت گھٹ گئی نا، اہمیت گھٹ گئی. تو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ اس لیے کرنی ہو تو فوراً رخصتی کرو. میں تو کہتا ہوں جب رخصتی نہیں کرنی تو پھر نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں نکاح کروایا جا رہا ہے؟ اسی طرح نکاح اور اسی طرح منگنی، دونوں چیزوں کے بعد آپ بات نہ کرنے دو، بات نہ کرنے دو. اس لیے کہ جو لذت اور جو پہلی ملاقات کی برکتیں ہیں، جو نماز پڑھ کر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا جو ہے گھونگھٹ اٹھا کے جو ایک زیارت ہوتی ہے، اس کا جو اللہ پاک نے لطف رکھا ہے وہ کچھ بات ہی ہو رہا ہے. اب یہ آج کے زمانے کے مسائل ہیں، یہ پرانے نہیں، یہ آج کے زمانے میں یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. خیر، تو اس طرح ایسا بھی جوڑ رکھنا چاہیے تو امت کو نفع ہوگا، جس میں سارے کے سارے ینگ ہوں، جوان ہوں، جس میں سارے کے سارے صاحب اولاد ہوں.
جس میں سارے کے سارے جو ہیں ہاف میرج کرنے والے، منگنی کرنے والے ہوں، ایسوں کے بھی جوڑ ہوں تو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔